یعنی اب یہ ہے اخلاص، اخلاص سے عمل میں جان پڑتی ہے۔ حضور غوث ثقلین کے شہزادے حضرت عبدالوہاب جب پڑھ لکھ کے بڑا علم حاصل کر کے آئے، اور حاضرین گرامی آپ جانتے ہیں کہ حضور غوث ثقلین اپنی جامع مسجد میں درس دیتے تھے، باقاعدہ آپ واعظ فرماتے تھے، اور آپ کے دروس جمع ہوئے چھپے ہوئے ہیں۔ 300 علماء قلم دوات لے کے مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے اور آپ کے کلمات کو لکھتے تھے۔ تو وہ سارے آپ کے جو خطبات ہیں، آپ کے جو ایڈریسز ہیں، آپ کے خطبات ہیں، وہ چھپے ہوئے ہیں فتح ربانی کے نام سے۔ جب آپ اسے عربی میں ہے، جب آپ پڑھتے ہیں ایسے لگتا ہے حضور غوث پاک بول رہے ہیں، نظر آتا ہے کہ یہ محبوب سبحانی کا کلام ہے۔ تو جب آپ کلام کرتے، جیسے یہاں آواز آتی، لاؤڈ اسپیکر تو زمانے میں ہوتے نہیں تھے، ہزاروں کا مجمع ہوتا، ویسے ہی آخری آدمی کو آواز آتی، سینکڑوں علماء لکھ رہے ہوتے، اور بعض اوقات ایسی کیفیت ہوتی کہ آپ کی مجلس واعظ سے جنازے اٹھتے، لوگوں پہ وجد آنا تو ایک طرف رہا، کئی لوگوں کی جانیں لوگ قربان کرتے آپ کے کلمات پہ، اتنا اثر ہوتا۔ تو جب حضرت عبدالوہاب آپ کے شہزادے پڑھ کے آئے تو انہوں نے جب آپ کا خطبہ سنا تو اتنا اثر دیکھا، تو انہوں نے کہا ابا جان اگر آپ اجازت دیں تو اگلا جو جمعہ ہے، اگلی جو آپ کی مجلس واعظ ہے، اس میں تقریر کروں گا، میں خطبہ دوں گا۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا۔ جب اگلی نشست آئی تو حضرت عبدالوہاب تشریف فرما ہوئے ممبر پہ، اور آپ نے خطبہ شروع کیا۔ 1 2 3 5 10 15 20 منٹ گزر گئے، کسی پہ کوئی اثر نہ ہوا، لوگ ایسے ٹس سے مس نہ ہوئے، لوگ ویسے ہی بیٹھے۔ 25 30 منٹ لگائے تو حضور غوث پاک تشریف لائے تو وہ اتر گئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹا میں 1 2 باتیں کر لوں۔ حضور غوث پاک ممبر پہ تشریف لائے، آپ نے 1 2 جملے کہے۔ آپ نے فرمایا کل میرا روزہ تھا، اور روزہ افطار کرنے کے لیے میں نے جو پانی سراہی میں رکھا تھا، ایک بلی آئی، اس نے سراہی کو چھیڑا، سراہی گری اور ٹوٹ گئی اور سارا پانی بہہ گیا، محفل میں کوہرام مچ گیا۔ اتنا کہنا تھا، لوگوں نے اپنے گریباں پھاڑ دیے، لوگوں پہ وجد طاری ہو گیا، لوگوں پہ حال طاری ہو گیا۔ جب مجلس واعظ ختم ہوئی تو حضرت عبدالوہاب نے پوچھا ابا جان یہ سمجھ نہیں آئی بات، ساری منطق فلسفہ سارا علم میں نے جاڑ دیا، آپ نے ایک عام سی بات کی اور لوگ کیفیت میں چلے گئے، ایسا کیوں ہوا؟ آپ نے فرمایا بیٹا جب بات یہاں سے نکلے پھر اثر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا کل قول ایک پاک ہے، العلم یوحظ من افواہ الرجال ولا من الصحف، علم کتابوں سے نہیں نکلتا، اہل حق کے منہ سے نکلتا ہے۔ علم اہل حق کی زبانیں اگلتی ہیں، کتابیں علم کا مدفن ہے، کتابیں علم کی قبریں ہیں، چشمے نہیں ہیں۔ میں نے ایک کتاب لکھی، آج بند کر دی نا، آج وہ چھپ گئی، آج تک جتنا علم تھا اس کی وہ قبر ہے۔ جب آپ اس کتاب کو کھولیں گے تو وہ جب چھپی اس سے پہلے تک کا علم آپ کو اس میں ملے گا، جو تھوڑا بہت ملے گا۔ پتہ یہ چلا کتاب علم کا سرچشمہ نہیں ہے، کتاب آپ کے علم کا مدفن ہے، ایک باکس ہے، آپ نے اس میں بند کر کے تالا لگا دیا، جس نے کھولا پڑھ لے گا، نہیں کھول سکا رہ گیا۔ تو علم جنم کہاں سے لیتا ہے؟ حضور غوث ثقلین کا فرمان ہے العلم یوحظ من افواہ الرجال، علم اگر لینا ہے تو مردوں کے زبانوں سے لو، مردوں کے منہ سے لو، ان کے منہ سے، اہل حق کے منہ سے نکلتا ہے۔ یہ شان حضور غوث ثقلین کی کہ پھر آپ کے کلام میں اثر تو خود ہی ہونا تھا۔ تو حاضرین گرامی جو تعلیم ملتی ہے حضور غوث ثقلین کی ہمیں، اس میں جو بنیادی چیزیں ہیں کیا ہے؟ استقامت۔